اسموکنگ سیزیشن پروگرامس کتنے ویک ہیں ہمارا, مطلب وہ بچہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوتا تو وہ اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ اف دے آر ناٹ ایکٹیو اسموکر دین دے آر پیسیو اسموکرز, لائک گھر میں کوئی اور اسموکنگ کر رہا ہے تو دے آر. پیسیو اسموکنگ سے فرق پڑتا ہے بہت زیادہ. پیسیو اسموکر بھی اتنا ہی افیکٹ ہوتا ہے جتنا کہ ایکٹیو اسموکر, اور وہ بھی آپ مطلب گھر میں آپ, کیونکہ یہ بات ہم لوگوں نے سنی بہت زیادہ ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ایک ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں تو اوتھینٹسٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب اس کے بڑے جو ہے نا وہ پیسیو اسموکنگ تو یہ ہے, اب اسموکنگ کے بھی وہ بڑے سارے جو نا ویریئنٹس آ گئے. ایسے ہی ہے, وہ جیسے ویپنگ ہو گیا, اور بھی مطلب یو نو شیشہ, بڑی بڑی مطلب چیزیں. اب اس میں ٹار کانٹینٹ جو ہے نا, جیسے کہ شیشے میں وہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی اپنے کولیگ سے, تو کولیگ واز نان میڈیکل, تو مطلب ہی واز سیئنگ کہ یار یہ شیشہ تو بس ٹھیک ہے نا, مطلب اسموکنگ تو نہیں کرے نا. اب اس کو کون بتائے کہ بھائی نکوٹین بھلے کم ہے, ٹار کانٹینٹ بہت زیادہ ہے, دیٹ از مور ہارمفل دین نکوٹین. تو یہ ہمارے یہ اویئرنیس پروگرامز یو نو دے آر ویری ویک. ہماری مطلب آپ جائیں وہ ایج پوچھتا بھی نہیں ہے, وہ دیکھتا بھی نہیں ہے, وہ اٹھا کے جی سگریٹ کی ڈبی دے دیتا ہے اس کو فار دا سیک آف منی. تو یہ بہت سارے لیولس پہ کام ہونا بڑا ضروری ہے. اسموکنگ کا تو ایشو ہے پاکستان میں, اور لڑکے جس طرح سے سگریٹ پیتے ہیں بوائز ہمارے, تو بہت سارے میجورٹی گھروں میں تو پتہ نہیں ہوتا, بہت زمانے بعد جا کر پتہ چلتا ہے اچھا ہمارا بچہ بھی سگریٹ پیتا ہے, کیونکہ چھپ چھپ کی سگریٹ پی جاتی ہے. کہیں کہیں ماحول ایسا بھی ہے کہ وہ الاؤ ہو جاتا ہے, ان کو کسی طرح سے اجازت مل جاتی ہے. لیکن پھر میں نے جو ینگ بچوں کے اندر سگریٹ کا ماحول دیکھا ہے, اینڈ دین پھر آپ جو ویپنگ کی بات کر رہی ہیں, ویپنگ از ویری ویری کامن, ویری ویری کامن. تو اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار 13 سال کے بچے, 12 سال کے بچے, 14 سال کے بچے ویپ پی رہے ہوتے ہیں, اور ویپ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ ابھی ان کا یہی سامنے سے جو ہے نا وہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ یار ابھی تک تو اس کے اوپر ریسرچ آئی نہیں ہے پراپر طریقے سے. میں مانتا ہوں کہ یہ ہارمفل ہے, اور میں نے بھی اوکیجنلی ویپنگ کی ہے, میں ابھی بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں, لیکن اسموکنگ میں نے چھوڑ دی الحمدللہ, اور وہ بڑا ضروری تھا. بٹ آئی ہیو ایکسپیرینس اسموکنگ اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کتنا زیادہ وہ بری ہوتی ہے آپ کی اپنی صحت کے لیے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ جب, کیونکہ میں نے 2-3 سال لگائے اس چیز کے اندر. اس سے پہلے جو میری حالت ہوتی تھی, جسمانی حالت, کہ میں ہاں صحیح سے سانس لے رہا ہوں, میرا موڈ اچھا ہے, مجھے انزائٹی نہیں ہے, میری اسکن اچھی ہے, بہت ضروری ہے, بال اچھے ہیں, بہت ضروری ہیں, نظریں ٹھیک ہیں, اور ان اے سینس کہ میں فوکسڈ ہوں کاموں کے اندر نا, فوکسڈ ہوں, میرا فوکس خراب نہیں ہو رہا, میں لیزی نہیں ہو رہا, لتھارجی نہیں ہو رہی, فضول کی ڈی موٹیویشن لگی ہوئی ہے, اور ہر چیز کو جو ہے نا آپ پروکریسٹینیٹ کر رہے ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ جب سے وہ اسموکنگ کا ٹائم شروع ہوا تھا نا کووڈ کے ٹائم میں, تو تب جو ہے مجھے جینوئنلی فیل ہوا تھا کہ میں کرکٹ کھیلتا تھا نا, تو کرکٹ میں تو آپ کو اپنا اسٹیمنا پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یار آپ پہلے جس طرح سے بولنگ کرتے تھے ابھی اس طرح سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو وہاں میں نے بولا یار اتنی تھکن کیوں ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد بھاگنے دوڑنے میں اندازہ ہو گیا, اور پھر اٹھنے کے بعد جب آپ سگریٹ پینے لگ جاتے ہو تو صبح اٹھتے ہی آپ کو سگریٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اٹھتے ہی, اور رات میں سونے سے پہلے سگریٹ پینی پڑتی ہے, رات میں سونے سے پہلے سگریٹ پینی پڑتی ہے. تو میں سگریٹ پیتا تھا کوئی 10-12 سگریٹیں روز کی. تو صبح اٹھنے کے بعد جینوئنلی مجھے جب میں اٹھتا تھا نا تو میرے گلے میں ایسا لگتا تھا کوئی چیز چپکی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ہے, کبھی میں نے اس طرح سے ٹیسٹ نہیں کروایا, لیکن مجھے لگتا تھا کچھ چپکا ہوا عجیب سا, یار عجیب سا. تو وہ عجیب سی ٹیسٹ آتا تھا مجھے, اور عجیب ہی مجھے نا فیلنگ ہوتی تھی. سو کر اٹھنے کے بعد بھی مزہ نہیں آتا تھا, آنکھیں نہیں کھلتی تھیں, اور کیا ڈپینڈنٹ ہو گئے سگریٹ پہ. آنکھیں کھلے گی سگریٹ ہی کھلے گی آنکھیں. ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کہ اسموکنگ ڈپینڈنٹ ہیں انفارچونیٹلی, لیکن یہ ایسا لگ رہا تھا کہ جی ہم صرف دھواں کریں, ایسا نہیں ہے. اسموکنگ جو ہوتی ہے, جو اس کے اندر جتنے بھی کنٹینٹس ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ہائپر لپیڈیمیا کاز کرتے ہیں. ہائپر لپیڈیمیا از کہ آپ کی ویسلس کے اندر جہاں پہ بلڈ ہونا چاہیے, ایک ہیلدی بلڈ ہونا چاہیے, وہاں پہ کولیسٹرول کانٹینٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آرٹریز کو, اب دیکھیں نا ہارٹ کو اتنا بلڈ چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور اسموکنگ جیسے اس میں کولیسٹرول جمع ہوا, لپڈس جمع ہوا, وہ اب اتنا پرووائڈ کرے, مطلب اس کی تو فلو ختم ہو گیا نا. اسی طرح باقی آرگنس میں بھی. تو آپ نے جو بتایا نا کہ اسکن بہتر ہو جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں, تو آپ کا بلڈ فلو, آپ کی ہر باڈی آرگنس میں آپ کا بلڈ فلو کم ہو گیا. تو اور ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے آپ اسموکنگ بڑھاتے رہیں گے, آپ کا لپڈ کانٹینٹ بڑھے گا اور آپ کی ڈفرینٹ باڈی آرگنس کو افیکٹ کرے گا. تو آپ کی اوور آل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. ناٹ اونلی سی اے, ایسے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ اسموکنگ بڑے عرصے سے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کینسرز نہیں ہوتے, لیکن پھر ان کو اور دوسرے ایشوز ہوتے ہیں, جیسے کہ ہارٹ ایشوز, ہارٹ اٹیکس. میں نے بھی ایک ریسرچ پڑھی, ریسنٹ ریسرچ پڑھی, اس پر جو ہے نا وہ ویسٹ میں ایک ویسٹرن میڈیا میں آرٹیکل تھا
تو یہ بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں ہمیں نا اس کو مارکیٹ جس طرح سے ہم نے کیا ہوا ہے نا کہ ہم لوگ جو سگریٹ کے ڈبوں کے اوپر یوزلی اس طرح کے سین دکھاتے ہیں کہ کسی کا پیر خراب ہے, کسی کی منہ خراب ہے اور منہ کوئی کینسر ہو گیا اور لنگ کا کینسر, یہ سارے دکھاتے ہیں. ہم اس کی جگہ ڈائریکٹ ہارٹ اٹیک دکھائیں کہ بھائی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے ہارٹ اٹیک سے. ٹھیک ہے, لنگ کینسر ہاں کچھ نہیں ہے, ان کو بتاؤ کہ ہارٹ اٹیک ہوگا, مت پیو, ہارٹ ایشوز ہوں گے. آپ کو پتہ ہے ابھی یہ جو ریسرچ کی آپ بات کریں تو اب ہمارے کنٹری میں ینگ پیشنٹس کو, یعنی کہ ینگ لوگوں کو, ینگ پاپولیشن میں ہارٹ اٹیک کامن ہو رہا ہے. آئی ہیو سین سو مینی ریلیٹیوس اینڈ پیشنٹس کہ جن کو بڑی ارلی ایج میں ان کے باقاعدہ بائی پاسز ہوئے ہیں اور ان کی یہی ہیبٹ تھی اسموکنگ کی. تو دس از ناٹ اے اسمال تھنگ, وی ہیو ٹو کنسیڈر دس تھنگ اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن اے گورنمنٹ لیول. یا اللہ خیر کرے. اور آپ نے پھر پیسیو اسموکنگ کی بات کی, وہ بھی اتنی خطرناک